Assalamu alaikum and welcome to Ramzan Fit with me Sidra Iqbal. This is our Ramzan exclusive content जिसमें हमारा फोकस है आपकी हेल्थ और न्यूट्रिशन। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए हमारे वज़न की, हमें पता है कि अगर मोटापा आप पे तारी हो गया तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। और कई लोग ये इरादा करते हैं कि जी रमज़ान आएगा, इंशाअल्लाह ताला पूरे रोज़े रखेंगे और वज़न अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन क्या वजह है कि इस नीयत के बावजूद और तमाम रोज़े रखने के बावजूद कई लोगों का वज़न कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। तो ज़रा जो कॉमन मिस्टेक्स हैं हमारी, या जो हम गलतियों के साथ साथ हम कई चीज़ों को लाइटली ले रहे होते हैं, आइए उसको समझते हैं। बिकॉज दिस इज़ ट्रूली द टाइम जिसमें आपकी बॉडी रेस्ट कर सकती है, रिजुविनेट कर सकती है। जब आप उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रखते हैं तो यकीनन उसके बहुत सारे बेनिफिट्स का हमें पता है। लेकिन क्या वजह है कि रमज़ान में रोज़े बाकायदगी से रखने के बावजूद कई लोगों का वज़न बढ़ रहा है? हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब, जो यकीनन बहुत सारी टिप्स हमें देंगे। और आप रिसर्च स्कॉलर हैं व्हेन इट कम्स टू तिब्बे नबवी एंड तिब्बे अहले बैत, इसके अलावा तिब्बे यूनान के हवाले से भी आप बहुत कुछ जानते हैं। तो आइए आपसे पूछते हैं कि वज़न कम करने का कोई तरीका हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह सिदरा, आपका शो जो है इसकी पजीराई देखकर तो मैं हैरान हो रहा हूँ। माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और सराहा जा रहा है। आपको फीडबैक मिल रही है? बहुत ज़्यादा फीडबैक आ रहा है, कॉल्स बहुत सारी आ रही हैं और आपके शो की तारीफ़ें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं दुआ गो यही हूँ कि परवरदिगार आपको इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। बस आपकी तारीफ से देखें मेरा भी वज़न बढ़ गया और आज का मौजू भी यही है। अरे अच्छा, माशाल्लाह। कि अगर वज़न बढ़ रहा हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर वज़न बढ़ रहा हो और पकोड़े समोसे, ख़ास तौर से रमज़ान में पकोड़े समोसे, चाट, फ्रूट चाट और पराठे, अंडे, समोसे, कीमे के समोसे, चिकन के समोसे, छोलों के, सारे किस्म के समोसे खा के वज़न बढ़ रहा है, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, उसको घटाने का एक मैं ऐसा आसान नुस्खा बताता हूँ सिदरा, कि वज़न नहीं बढ़ेगा। यानी हम ये सब खा सकते हैं और उसके बावजूद भी वज़न नहीं बढ़ेगा? वज़न नहीं बढ़ेगा। कमाल की चीज़ बताता हूँ, ये जो पालक है, पालक का रस निकालना है। पालक का जूस बना लें, उसको ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसका रस बना लें। पालक के जूस में एक लेमन को निचोड़ें, एक लीमू को निचोड़ें और अफ्तारी के बाद आप वो पी लें, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। कमाल की टिप है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ज़्यादातर जो फ़िक्रमंद होती हैं बच्चियां होती हैं कि हमारा वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, मैंने उन बच्चियों को ये टिप बताई कि आप इस तरह से करें तो उनका वज़न नहीं बढ़ा। और मैं 4-5 साल से ये टिप बताता चला आ रहा हूँ बच्चियों को। आगा साहब, लेकिन बताएं कि ये तो मेंटेनेंस की टिप हो गई ना, कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका वज़न बढ़े, लेकिन जो लोग वज़न घटाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि जी रमज़ान के रोज़े रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला जब मैं ईद पे अपना वज़न करूँगी तो 5-6 किलो तो गिरा होना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि वो जब भी पकोड़े खाएं उस पर पानी बहुत ज़्यादा ना पिएं, ना जूसेस बहुत ज़्यादा पिए, क्योंकि बेसन खाने के बाद जब भी आप पानी पिएंगे उसकी मिकदार पानी की बढ़ा देंगे तो बेसन जिस्म को फुलाता है ना। अब आपने क्या करना है, जब पकोड़े खाएं उस पर पानी ज़्यादा ना पिएं, पकोड़े खाने से थोड़ी देर पहले पानी पी लें, उसके बाद आप पकोड़े खा सकते हैं, पकोड़ों पे पानी ना पिएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो गंदुम की रोटी है ना, गंदुम के पराठे जब बना के इंसान खाता है तो गंदुम के पराठों से भी इंसान मोटा होता है। मैंने देखा रमज़ान के अंदर देसी घी के पराठे लोग बड़े पसंद करते हैं, मशहूर हो गए हैं हमारे ख़ास तौर पे कराची में। तो देसी घी के पराठे बड़े मशहूर हैं कि जी उस अफ्तारी में, सहरी में वो देसी घी के पराठे और देसी अंडे तल के लोग खा रहे होते हैं और हमसे पूछ रहे होते हैं कहीं हमारा ये फैट तो नहीं बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ जाएगा। खा भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। अब भाई उनको रोकना टोकना भी बड़ा वो होता है, लेकिन हम उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि आपका दिल चाह रहा है तो खाइए ज़रूर, लेकिन एहतियात के साथ, कमी के साथ खाइए। अगर 2 पराठे खाते हैं तो 1 पराठा खाइए। मुझे ये बताएं कि आजकल जैसे आपने गंदुम के आटे का बिलखुसूस यहाँ पे जिक्र किया, कई लोग ग्लूटेन फ्री डाइट पे चले गए और उनको लगता है कि ग्लूटेन जैसे ही उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि आजकल गंदुम पे भी इतनी पेस्टिसाइड्स, इतने आप फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों ने कहा कि इसकी वजह से ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो गई है। तो अगर गंदुम का आटा ना इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद फिर बेहतरीन चीज़ क्या है? क्या जौ का आटा इस्तेमाल करें, चावल का आटा इस्तेमाल करें? आप क्या रेकमेंड करते हैं? जौ का आटा
جو کا آٹا کھانے سے روایات میں ملتا ہے کہ 70 قسم کے امراض کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جیسے دنیا کے تمام انسانوں پہ ہم فضیلت رکھتے ہیں اہل بیت، اسی طرح تمام غذاؤں پہ یہ جو کی روٹی فضیلت رکھتی ہے، اب وہ چاہے جو کی روٹی ہو چاہے جو کا دلیا ہو۔ اچھا دوسری ایک چیز بتاتا ہوں، کیونکہ جو کا آٹا مہنگا بہت ہے، گندم کا اتنا مہنگا ہے تو جو کا تو بہت ہی زیادہ مہنگا ہے۔ باجرے کا آٹا، چڑیاں کیا کھاتی ہیں سدرا؟ باجرہ کھاتی ہیں، اور کتنی سلم ہوتی ہیں اور پھرتی ان میں بھری پڑی ہوتی ہے۔ باجرے کا آٹا، پہلے زمانے میں باجرے کا آٹا اور وہ سبزی ایک بنتی تھی تو خواتین اپنے گھروں میں پکاتی تھی اور بڑا مشہور مانا جاتا تھا۔ باجرے کی آٹے کی روٹی اگر آپ کھائیں گے اس سے بھی آپ کا وزن نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا۔ بالکل صحیح۔ آغا صاحب ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے کہ چاہے سحری ہو افطار ہو، بلکہ شادی کے حوالے سے بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہی کرائیٹیریا ہے۔ کئی گھروں میں سب سے بڑی جو کمپلینٹ ہے بہوؤں کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ ان کو روٹی بنانی نہیں آتی اور توے سے گرم روٹی کھانے کی میرے بیٹے کو عادت ہے۔ لیکن اگر میں سنت نبوی کی طرف نظر ڈالتی ہوں، وہاں تو جو خمیری روٹی ہے، جو باسی روٹی ہے، رات کی رکھی ہوئی روٹی ہے، اس کی غذائیت کا ذکر ملتا ہے۔ اور کیا اس کے استعمال سے بھی ہم صحت مند ہو سکتے ہیں، وزن نہیں بڑھے گا؟ دیکھیے باسی روٹی بالکل کھانا چاہیے۔ زمین سے لے کے آسمان تک ہزاروں نہیں لاکھوں فرشتوں کی کوشش اور جد و جہد کے بعد یہ گندم کا دانہ زمین کے سخت سینے کو چیر کر باہر آتا ہے، تو اس کا احترام اللہ رب العزت نے بہت بتایا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اچھا باسی اگر روٹی ہو جائے تو اس کو کھایا جائے، اس کے بڑے فائدے ہیں، آرام سے ہضم ہوتی ہے اور بیماریاں آپ کی دور ہوتی ہیں۔ لیکن گرم روٹی کے لیے میں عرض کروں گا کہ میں نے خود احادیث میں پڑھا ہے، روایات میں پڑھا ہے، گرم کھانا یا گرم روٹی جب دسترخوان پہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کھانا لگایا جاتا تھا تو کھانے کو ٹھنڈا ہونے کے لیے انتظار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے تو گرم کھانے سے معدہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو گرم کھانے کے لیے یہاں تک بھی فرمایا کہ یہ ایک مثال دی کہ دوزخ کی آگ کی طرح سے آپ دوزخ کی آگ کھانا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ کے معدے کو ضعیف کر دے گا، معدے کو اتنا ضعیف کر دے گا کہ پھر آپ کو گرم کھانے کی وجہ سے کچھ ہضم جلدی نہیں ہوگا۔ اور گرم کھانے کی وجہ سے ایک اور بات ہوتی ہے، ایک اور لاسز ہوتا ہے انسان کا، وہ لاس یہ ہے کہ یہ جو سماعت ہے آپ کی یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اچھا ہاں، گرم کھانے کی وجہ سے آپ اونچا سننے لگیں گے، جتنا چاہے گرم۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ٹوکا ہے جو گرم کھانا پتیلی میں سے نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو مائکرو ویو میں جا کے پھر گرم کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں، تو میں نے ان کو ٹوکا، میں نے کہا جی آپ اتنا گرم کر کے کھا رہے ہیں تو آپ کے یہ جو قوت سماعت ہے یہ خراب ہو جائے گی، آپ اونچا سننے لگیں گے۔ آپ یقین جانیں 1 سیکنڈ کے وقفے کے بعد ان صاحب کی وائف نے کہا آغا صاحب یہ اونچا ہی تو سنتے ہیں۔ آغا صاحب یہ تو تمام ٹپس ہو گئی ان کے لیے جو وزن کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں یا وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کئی ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو وزن بڑھانا چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں بزرگوں کی طرف، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو ہمارا مسل ماس کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور کیا اس کے لیے بھی کوئی ٹپ ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ ان کا مسئلہ ذرا مختلف ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ضعیف شخص تشریف لائے۔ صحیح۔ انہوں نے حاضر ہو کے خدمت اقدس میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری عمر طویل ہو چکی ہے، میں ضعیف ہو چکا ہوں اور جسم میں اتنا لاغر پن آ چکا ہے کہ ہڈیاں ہی رہ گئی ہیں، جسم پہ گوشت ختم ہو چکا ہے۔ اب میں جب بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں تو میری ہڈیاں مجھے چبھتی ہیں، ہڈیوں کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے میں ان کو تکلیف تھی۔ انہوں نے کہا ایسا نسخہ مجھے کوئی بتا دیں کہ میرے جسم پہ گوشت واپس آ جائے، میرے جسم پہ فربہی آ جائے۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کے دودھ پیو، کئی عرصے تک تم دودھ پیو۔ تو تقریباً 2 مہینے تک انہوں نے دودھ پیا، اور دودھ گائے کا دودھ پینے کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے جسم پہ فربہی آ گئی اور وہ ویسے ہی موٹے تازے ہو گئے۔ دودھ پینے سے جسم پہ گوشت آتا ہے۔ اچھا بھینس کا دودھ پاکستان میں بہت استعمال ہوتا ہے، بھینس کے دودھ سے بھی جسم پہ گوشت آئے گا، لیکن اس میں فیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے عارضہ قلب ہونے کا خطرہ ہے۔
اس کی وجہ سے فیٹی لیور ہونے کا خطرہ, اس کی وجہ سے آپ گائے کا دودھ بھی ملتا ہے. میں نے خود کراچی میں دیکھا ہے کہ کئی جگہ باڑے ہیں, خاص طور سے اسکیم 33 میں ہائی وے کی طرف میں نے خود باڑے دیکھے ہیں, وہاں پر گائے کا دودھ ملتا ہے. گائے کا دودھ پینے سے اس میں فیٹ بہت کم ہوتا ہے اور اس سے فربہی جسم پہ زیادہ جلدی آتی ہے. ضعیف لوگوں کو اگر اپنی شوگر, کسی کی میٹھا بھی کھا رہے ہیں اور شوگر بھی بڑھ رہی ہے, آپ یقین کریں اگر دودھ کا استعمال زیادہ کریں گے, ضعیف افراد یا ہائی بلڈ شوگر کے افراد, ان کی شوگر بھی کنٹرول میں آئے گی اور ان کے جسم پہ وہ دبلا پن جو ہڈیاں رہ گئی ہیں وہ واپس موٹے تازے ہو جائیں گے. آغا صاحب, رمضان کے شروع ہوتے ہی تو لوگوں کو عید کا انتظار ہوتا ہے. اب یہ تمام ٹپس تو یقیناً ڈسپلن لیں گی, ٹائم لیں گی. کوئی ایسی ٹپ ہے ہمارے پاس جس سے جلدی سے ہمارا وزن کم ہو اور جو لوگ عید تک سلم اینڈ اسمارٹ ہونا چاہتے ہیں ان کو وہ فرق نظر آئے؟ دیکھیے, میں عرض کروں گا, اگر کوئی خاتون جو میں ٹپ بتا رہا ہوں اس کو استعمال کر لیں اور 20 دن تک آئینہ نہ دیکھیں, یہ ہو نہیں سکتا ویسے, لیکن اگر 20 دن کے بعد آئینہ دیکھیں گی تو وہ چیخ ماریں گی, چونک جائیں گی کہ یہ میں ہی ہوں. اتنا وزن گھٹ سکتا ہے. اچھا. اور کس چیز سے گھٹ سکتا ہے؟ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اس چیز سے گھٹ سکتا ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سردیوں کا سیزن ہو یا گرمیوں کا سیزن ہو, تازہ مچھلی کھائی جائے. تازہ مچھلی کھانے سے وزن گھٹ جاتا ہے. جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہے وہ بھی اگر تازہ مچھلی کھائیں گے تو ان کا پیٹ اندر ہو جائے گا. کوئی بھی میرا بنگالی بھائی آپ نے کبھی موٹا نہیں دیکھا ہوگا, پیٹ نکلا ہوا نہیں دیکھا ہوگا, وہ مچھلی بہت کھاتے ہیں. اور مچھلی کے لیے ایک اور راز بتا دوں کہ رات میں جب مچھلی کھائیں تو اس پر تھوڑا سا شہد یا تھوڑی سی کھجور, 1 یا 2 کھجور کے دانے کھا لیں, ورنہ روایات میں ملتا ہے کہ رات میں مچھلی کھانے کے بعد رگ فالج متحرک ہو جاتی ہے. دن میں کھانے کے بعد متحرک نہیں ہوتی, رات میں مچھلی کھانے کے بعد متحرک ہو جاتی ہے. تو اس رگ فالج کو ساکن کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے مچھلی کھانے کے بعد 1 یا 2 کھجور کھا لیں یا شہد تھوڑا سا کھا لیں تو آپ کو وہ سارے بینیفٹس ملیں گے. لیکن وزن 20 دن میں بہت زیادہ گر جاتا ہے. یعنی آپ ریپلیس کر لیں اپنی تمام تر چیزوں کو, یعنی اگر آپ مٹن کھاتے ہیں, بیف کھاتے ہیں, چکن کھاتے ہیں, سوئچ ٹو فش. اور یقیناً اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رچ ان نیوٹرینٹس ہوتی ہے, گڈ فیٹس ہوتے ہیں, اومیگا 3 اس میں بھرپور ہوتا ہے. تو یقیناً اٹ از آلسو میکنگ اے لاٹ آف سائنٹیفک سینس ٹو می. بہت بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. زبردست ٹپ تھی جی. جو اپنے وزن کو لے کر پریشان ہے, یا تو آپ بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں, استعمال کریں یہ ٹپس اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ ڈڈ یو فائنڈ دیم ٹو بی ہیلپ فل. اس کے علاوہ ڈو لائک اینڈ سبسکرائب دا چینل. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.